اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية صلوات محمد. میں نے اس مختصر سی مجلس کا آغاز حدیث پاک کلام رسول سے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام رسول جو ہے یہ قرآن کے بعد افضل ترین کلام ہے، اور کلام رسول کے بعد افضل ترین کلام جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کا کلام ہے، جس میں 12 امام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا شامل ہیں۔ یہ معتبر حدیث ہے، مستند حدیث ہے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف، جو مر جائے بغیر معرفت کے امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی، وقت ماتا، پس وہ مرتا ہے میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ظاہری ترجمہ اپنی زبان میں پیش کر دیا۔ اب جس طرح سے قرآن میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اسی طرح سے کلام پیغمبر کو بھی سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، قرآن میں کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کو شک نہیں ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، یقین کی منزل ہے کہ یہ قرآن سورہ الحمد کی بائے بسم اللہ سے لے کے سورہ والناس کی سین تک کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، جو رسول پر نازل ہوا، اس میں نہ کم ہے اور نہ زیادہ ہوا، اس میں کسی غیر کا کلام شامل نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے حبیب پر نازل کیا وہ کلام قرآن میں ہے۔ یہ درجہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا فرقہ بھی مسلمانوں سے باہر نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ تو مسلمانوں میں سے ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی شیعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے فرقے میں ریل کی ہڈی کی مانند ہے، اس کے بغیر اسلام جھک جائے گا۔ اگر تناؤ پیدا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو شیعت کو شامل کرنا پڑے گا۔ شیعہ کافر نہیں ہے، شیعہ مومن ہے۔ صلوات محمد علیہ یہ شیعہ سنی کی تفریق دنیا والوں نے بنائی ہے، اور آج اسی پر لڑوایا جا رہا ہے، اور شیعہ کو کافر کی سند دی جا رہی ہے۔ خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں یہ وبا بہت دنوں سے چل رہی ہے،
सन 86 में जब मैं पहली मर्तबा गया था, उस वक्त ज़ियाउल हक़ का दौर ख़त्म हुआ था, बेनज़ीर की हुकूमत आई थी। तो मैंने देखा कि ज़ियाउल हक़ के दौर में वहाँ पे जो असरात मुझे नज़र आए वो ये कि ट्रेनों पर, दीवारों पर, सड़कों पे बड़ा बड़ा लिखा है शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं। यानी जिस शहर में, जिस मुल्क में इरफान हैदर आबदी जैसा खतीब, नासिर अब्बास जैसा खतीब, शौकत रज़ा जैसे खतीब, गज़फ़र अब्बास तौसवी जैसे खतीब, अल्लामा तालिब जौहरी जैसे खतीब, अल्लामा ज़मीर अख्तर जैसे खतीब मौजूद हो, वहाँ शियों को काफिर कहा जा रहा था। तो इन्होंने भी उनकी ज़बान बंद कर दी अपनी खिताबत से, अपनी मजलिसों के ज़रिए से, और उलमा ने तहरीरों के ज़रिए से उन्हें जवाब देकर उनकी ज़ुबानों को बंद कर दिया और बताया कि शिया काफिर नहीं है, शिया मुसलमानों का एक फ़िरक़ा है जो तौहीद को भी मानता है, रिसालत को भी मानता है, क़यामत को भी मानता है, कुरान को भी मानता है, क़िबले को, खाने काबा को अल्लाह का घर मानता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, और तुम जिसे नहीं मानते उसे भी मानता है। तुम जिसे नहीं मानते उसे भी मानता है। यानी शिया वो है जो गदीर से मन कुन तो मौला हो, फहाज़ अलीउन मौला को मानता है। और तुम सकीफा के बुड्ढे को मानते हो, हम गदीर के जवान को मानते हैं। अब ये देखो, कुरान और हदीस की रोशनी में सकीफा के बुड्ढे को ना मानने वाला काफिर है या गदीर में मनकुन तो मौला का इनकार करने वाला काफिर है। तो शिया अली को बिला फसल खलीफा और इमाम मानते हैं ना, तो अब ये तुम साबित करो। तुम्हारा कौल ये है कि रसूल खुदा अपने बाद किसी को बनाकर नहीं गए, उम्मत के हवाले करके गए, यही तो कहना है तुम्हारा। लिहाजा सबसे अहम काम था, और इतना अहम काम था कि रसूल का जनाजा बेगोर व कफन 3 दिन पड़ा रहा, और मुसलमान मुतवज्जो नहीं हुए कि रसूल को दफनाएं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ें। ये इतना अहम काम था सकीफा में, खिलाफत का तयन करना, खिलाफत का इंतखाब करना। तो भाई तुम्हारे नज़दीक इतना अहम काम था, और जो अल्लाह ने जिसको भेजा और रसूल को, उसके ज़िम्मे अहम काम नहीं था। भाई उनके ज़िम्मे इतना अहम काम था कि 1.25 लाख मजमे को गदीर में रुकवा दिया, ब्रेक लगवा दिया, बस इससे आगे नहीं। वाई लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर ये पैगाम नहीं पहुँचाया तो गोया कार रिसालती ही अंजाम नहीं दिया। सल्लल्लाहु मुहम्मद यही तो है पैगाम कुरान का, यही तो पैगाम है कि अगर ये नहीं पहुँचाया तो कुछ नहीं पहुँचाया, और जब पहुँचा दिया तो अल्लाह ने आयत तकमील को नाजिल कर दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, अपनी ख़ास नेमत तुम पर तमाम कर दी, और दीन इस्लाम से राज़ी हो गए। दिन दोपहर 1.25 लाख का मजमा, वो भी हाजी, हज करके आ रहे हैं, नमाजी, रसूल के सहाबी। इतना बड़ा मजमा तारीख़ में कहीं नहीं था, जितना बड़ा मजमा गदीर के मैदान में रसूल को मिला। आपने विलायत का पैगाम पहुँचाया। अब आप बताएं कि विलायत का मानने वाला काफिर हो सकता है या विलायत का इनकार करने वाला काफिर हो सकता है? विलायत है क्या? विलायत है रसूल की जानशीनी, रसूल के बाद उनका कायम मकाम होना। भाई यूँ कहा जाए
ایک خلافت آدم کی تھی اور ایک خلافت علی کی تھی۔ آدم ابو البشر پہلے خلیفہ جن کی کا اعلان کیا گیا، اور ان کی خلافت کے اعلان کے وقت، ان کی روح کے پھونکنے کے وقت جسم میں جو مٹی سے بنایا گیا تھا، ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ اب ذرا وہیں پر رک کر کے ذرا غور سے دیکھ لیے، نتیجہ غدیر تک آ جائے گا۔ یعنی اصول ایک دفعہ معین کیا جاتا ہے۔ اسلام کا اصول کبھی بگڑتا نہیں ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جو اس کے اصول ابتدا سے ہیں وہی قیامت تک رہیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں۔ سب نے سجدہ کیا آدم کے سامنے، آدم کی خلافت کو ماننے کے لیے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ یعنی آدم کی خلافت کا انکار کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کافرین میں سے ہے۔ تو جب پہلی خلافت کا انکار کرنے والا ایک جن کافرین میں سے ہو سکتا ہے، تو جو علی کی خلافت کو رسول کے بعد بلا فصل نہ مانے اور انکار کرے تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں، مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی انکار کرنے والے ہیں، اور انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ صلوات محمد اب ایک اور بات بتا دوں آپ کو، سنتے تو آپ ہی ہیں، اپنا اپنا بیان کرنے کا انداز ہے۔ اور اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا مزاحاً کہ ہم ذاکرین اور خدمت اہل بیت کرنے والوں کا جو ریچارج ہے وہ یہ ممبر ہے۔ ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں نا تو ریچارج یعنی بیٹری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک انکار کرنے والا میں نے آپ کو دکھا دیا، ابلیس۔ تو ابلیس کو جزا کیا ملی؟ قیامت تک کی لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا، نکال دیا گیا بزم ملائکہ سے، اور لعنت کا مستحق بن گیا۔ یہی تو ہے نا، آدم کی خلافت کو نہ ماننے والا لعنت کا مستحق، اور ملائکہ کی صفوں سے دھتکار دیا گیا، نکل جاؤ، قیامت تک کے لیے تم پر لعنت۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کسی کی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، لہذا اس نے جو عبادت اپنے زوم میں کی تھی اور اپنے سجدے پر نازا تھا، اس کے لیے ان کو مہلت دے دی گئی، وقت معلوم تک جاؤ، جو تم مانگو ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آدم کی ایک اولاد پیدا ہوگی تو ان کی 10 اولادیں پیدا ہوں گی، آدم کی اولاد مر جائے گی تو ان کی زندہ رہے گی۔ کہا کہ میں سیدھے راستے پہ ڈٹ کے بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سوائے اس کے جو مخلصین ہیں۔ جانتا تھا کہ کچھ ایسے بندے بھی اللہ کے مخلصین ہیں جو ہمارے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ ہوا ابلیس کا انجام۔ اب آئیے رسول کی خلافت کا نہ ماننے والا، اس کا کیا انجام ہوا وہ بھی قرآن میں آگے دیکھ لیے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ المارج، اس کو کہتے ہیں سائلہ سائلون، یہ دو اس کے نام ہیں، سورہ المارج بھی ہے، سورہ سائلہ سائلون بھی ہے۔ اس کی ابتدائی آیتیں ہیں، سالہ سائلون بے عذاب واقع، ایک سائل کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا اور وہ ہو گیا، واقع ہو گیا۔ یہ آپ کو 29ویں پارے میں سورہ مل جائے گا۔ اس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ جب پیغمبر اسلام
غدیر کے اعلان کے بعد مدینے آ گئے. حارث نعمانی فہری یہ اس کا نام تھا. یہ رسول کے ساتھ حج میں شریک نہیں تھا. غدیر کے اعلان کے موقع پہ یہ غدیر میں نہیں تھا. بعد میں اس کو خبر لگی، معلوم ہوا، تو یہ رسول کے پاس تصدیق کرنے کے لیے آیا. اپنے ناقے کو باندھ دیا، مسجد میں داخل ہوا، رسول کے پاس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے بجا لائے. آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا. زکوٰۃ کا یعنی جو جو پیغام آپ دیتے رہے ہم ان پیغامات پر عمل کرتے رہے. اب آپ دیکھیں، رسول کے سامنے اپنے اعمال کو گنوا رہا ہے اور اب یہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد حاکم بنا دیا ہے. اب آپ غور کیے گا، آج جو تعویل کی جاتی ہے مولا کی کہ وہ بھائی غلام یہ وہ، لیکن اس وقت حارث کے ذہن میں اس کا ترجمہ لفظ بھائی نہیں تھا بلکہ حاکم تھا، اور وہی سوال کر رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے علی کو ہم پر حاکم بنا دیا. اگر یہ عمل آپ نے خود انجام دیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر یہ عمل آپ نے حکم خدا سے انجام دیا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عذاب نازل کرے. اب یہ قرآن میں آیت کیا ہے؟ سائلہ سائلون بے عذاب واقع. سوال کرنے والے نے، سائل نے سوال کیا عذاب کا جو واقع ہو گیا. یہ اس کی تفسیر میں آپ کو واقعہ مل جائے گا. قرآن میں سورہ انفال میں ایک آیت آئی ہے، جب پیغمبر مکے میں تھے اس وقت بھی کافرین اور مشرکین حق کو نہیں مان رہے تھے، اور انہوں نے رسول سے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ اگر یہ حق ہے تو اللہ عذاب نازل کرے. یہ سورہ انفال کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں. سورہ انفال میں یہ آیت موجود ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. جواب کیا ملا؟ اے رسول، میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں؟ عذاب کی تمنا کر رہے ہیں، عذاب نازل ہونے کی، کہ اگر یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اس سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ عذاب نازل کرے. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے رسول، ہم ان پر عذاب کیسے نازل کرے؟ ارے آپ ان کے درمیان ہیں اور یہ استغفار کرتے ہیں. یہ یعنی بتایا یہ جا رہا تھا کہ عذاب نہ نازل کرنے کی دو وجہیں ہیں. ایک، پیغمبر کا وجود عذاب کو روکے ہوئے ہے، اور ایک استغفار عذاب کو روکے ہوئے ہے، کیونکہ پیغمبر السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو لہذا عذاب اگر آ جائے تو پیغمبر رحمت للعالمین نہ رہے. تو اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اور اصول بتا دیا کہ ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں، اس لیے آپ ان کے درمیان موجود ہیں. یہ واقعہ مکے کا ہے. اور اب یہاں پر پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے. حارث کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے علی کو نہیں بنایا ہے تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ عذاب نازل کرے.
تو میں کہتا ہوں پروردگار تو نے جو مکے والوں سے کہا تھا وہی مدینے میں اس سے بھی کہہ دے کہ میں کیسے عذاب نازل کروں. رسول ان کے درمیان ہے اور یہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اب اگر عذاب نازل نہ ہو تو علی کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے ثابت نہ ہو. اور یہاں پہ شرط یہی ہے کہ اگر آپ نے بنایا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ عذاب نازل کرے. تو بھائی علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پہلے اصول کو جو مکے میں بنایا تھا، اعلان کیا تھا، اس کو توڑنا پڑا، اس کی خلاف ورزی کرنا پڑی. اس لیے کہ اگر نہیں عذاب نازل ہوتا ہے تو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہوتی ہے. سائلہ سائلون بے عذاب واقع، سائل نے عذاب کا سوال کیا اور واقع ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ حارث نعمانی فیری ابھی اپنے ناقے تک جانے نہیں پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا. حارث مثل چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا، عذاب الہی کا شکار ہو گیا. بتا دیا دیکھو علی کی ولایت کا انکار کرنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. جو لوگ دنیا میں علی کی ولایت کا انکار کریں گے وہ عذاب کے مستحق ہے. اگر دنیا میں بچ جائیں گے تو آخرت میں کوئی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ اسی آیت کے آگے ہے کہ لیسا من الضعف، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں اگر تم بچے ہوئے ہو تو وہاں کی خیر مناؤ. اب عزیزوں یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے، لیکن مولا علی کے فضائل میں غدیر بھی پہنچ گیا اور مدینے میں بھی ولایت کی دلیل میں آیتیں پیش کر دیں. حدیث بیان کی تھی کہ من مات ولم یعرف امامہ زمانے ہی، جو شخص مر جائے بغیر معرفت کے اپنے زمانے کے امام کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ظاہر ہے کہ حدیث پیغمبر ہے، اور حدیث پیغمبر اگر قرآن کے مطابق ہے تو آپ مانیے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو آپ نہ مانیے. اب حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں امام کا وجود ہو. اگر وجود نہیں ہے تو پھر امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو رسول نے 12 اماموں کا اعلان کیا اور 12ویں کے لیے کہا کہ وہ غیبت اختیار کر لے گا. اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ لوگوں کے ایمان ڈاماڈول ہو جائیں گے، گمراہ ہونے لگیں گے. بس وہ لوگ جن کے قلوب کا اللہ امتحان پہلے ہی لے چکا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. عزیزوں، ہم جب غدیر سے امامت کو لیتے ہیں تو ہم بہکتے نہیں ہیں، ہم اس راستے پر قائم رہتے ہیں اور یہ راستہ ہمیں 12ویں تک پہنچا دیتا ہے. جب ہم غدیر میں پہنچتے ہیں تو غدیر سے علی ملے، علی سے حسن مجتبی، حسین مظلوم کربلا، علی ابن الحسین، زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد التقی، علی النقی، حسن العسکری، اور 12واں ہمارا زمانے کا امام جو فرد غیب ہے. اب غدیر سے لے کے آج تک امامت کی معرفت کمپلسری ہے مسلمانوں پہ. من مات ولم یعرف، جو بھی مر جائے بغیر معرفت امام کے اس کی موت جاہلیت کی موت، اسلام کی موت نہیں ہے. اب آپ کا دل چاہے اسلام پر مرے اور آپ کا دل چاہے جاہلیت پر مرے،
یہ آپ کو اختیار ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی زمین امام سے خالی نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام زندہ ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ صلوات محمد۔ اب آپ اپنی خیر منائیں، اس لیے کہ آپ نے غدیر کا راستہ چھوڑ دیا، سقیفہ سے لیا ایک، اس نے ایک کو اور بنا دیا 2، اس نے شورا بنا دی تیسرے کے بعد اب کوئی خلافت کے لیے تیار نہیں تھا۔ قتل عثمان کے بعد کوئی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں، سب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پورا مجمع مسلمانوں کا در علی پر آ گیا، یا علی ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تم اب آئے ہو بیعت کرنے 3 کے بعد۔ بھائی علی وہ ہیں کہ جن کی بیعت غدیر میں 1.25 لاکھ نے کی ہے، وہ تمہاری بیعت کا محتاج نہیں ہے۔ علی نے واپس کر دیا، جاؤ ہمیں تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس خلافت کو تیسرے نمبر پہ ٹھوکر مار دی تھی۔ کوئی دنیاوی لالچی ہوتا حکومت حاصل کرنے والا تو وہ مان جاتا کہ ٹھیک ہم شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے، بعد میں کرتا یا نہ کرتا کون پوچھتا، حاکم بن گئے۔ لیکن علی نے ٹھوکر مار دی، کیونکہ شورا میں یہ شرط تھی، 6 آدمیوں کی کمیٹی تھی، اس میں مولا علی کو بھی لیا گیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ جو خلیفہ بنے گا وہ قرآن پہ عمل کرے گا، سنت رسول پہ عمل کرے گا، اور سیرت شیخین یعنی اس سے پہلے جو 2 خلیفہ گزرے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوگا، وہ خلیفہ تیسرا بنے گا۔ علی نے کہا کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، میرے لیے سیرت شیخین حجت نہیں ہے۔ عثمان نے قبول کر لیا، خلیفہ بن گئے۔ تو علی نے تیسری آتی ہوئی خلافت پر ٹھوکر مار دی۔ عثمان کے بعد پھر مسلمان علی کے پاس آ گئے، بلا شرط علی کی جانشینی اور خلافت کو 4تھے نمبر پر قبول کر لیا۔ اب بھائی راستے سے بھٹک گئے، 4تھے کے بعد کدھر جاؤ گے؟ اس لیے کہ صلح حسن علیہ السلام ہو گئی۔ کچھ لوگ حسن مجتبیٰ کو مان رہے تھے، کچھ معاویہ کو حاکم وقت مان رہے تھے، اور معاویہ نے اپنے بعد یزید کو نامنیٹ کر دیا، حاکم بنا دیا۔ تو اب وہ سارے معاویہ والے یزید کی بیعت کرنے لگے اور یزید کو اپنا خلیفۃ المسلمین ماننے لگے۔ لیکن جو شیعہ تھے وہ ایک لمحے کے لیے بھٹکے نہیں، وہ علی کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مان رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں 2 گروہ تھے، ایک سقیفہ والا گروہ اور ایک غدیر والا گروہ۔ غدیر والا حسین اور 72 ساتھی تھے، سقیفہ والا گروہ یزید اور یزید کا لاکھوں کا لشکر تھا۔ بس عزیزوں، سقیفہ والوں نے کیا کیا، یعنی صحابہ نے کیا کیا؟ قتل حسین، رسول کے نواسے کو قتل کیا، رسول کی اولادوں کو قتل کیا۔ بھائی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نادان تھے، جانتے نہیں تھے کہ ہم کسے قتل کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عاشورہ کی صبح نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام ایک ناقے پر سوار ہوئے، اور ناقے پر سوار ہونے کے بعد یزیدی لشکر کو خطاب کیا، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ زہرا کا لخت جگر حسین، رسول کا نواسہ حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے لیے رسول نے کہا تھا، جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے، جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا، جس کے لیے لباس جنت آئے تھے،
وہ حسین میں ہوں. یہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ جواب آیا نہیں، آپ نے حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو حلال نہیں کیا ہے، پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ لے بغض ابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی. کربلا میں حسین نے اپنے کو پہچانوا دیا کہ میں امام وقت ہوں. جو امام وقت کو پہچان رہا ہے وہ اسلام کی موت مر رہا ہے، اور جو امام وقت کو نہیں پہچان رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. حسین اپنے جانثاروں کو میدان جنگ میں بھیجتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب ابو ثمامہ سیداوی نے آگے بڑھ کر عرض کی، آقا میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے وقت آپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کر لوں. کربلا میں ظہر کا وقت آیا، فجر سے آغاز ہوا نماز جماعت. کربلا کی یادگار نماز ہے فجر کی. علی اکبر نے اذان کہی تھی، حسین نے نماز پڑھائی. نماز تمام نہ ہونے پائی، سلام پھیر رہے تھے کہ تیروں کی بارش ہونے لگی. کتنے لوگ تھے جو اسی وقت خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، تڑپنے لگے. جب ظہر کا وقت آیا تو امام نے، ابو ثمامہ نے امام سے کہا، مولا میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت آپ کے ساتھ نماز جماعت ادا کر لوں. امام نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے. اے ابو ثمامہ، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے. یہ کہنے کے بعد حبیب ابن مظاہر کو آواز دی، حبیب جاؤ، جا کر ان سے التواء جنگ کی درخواست کرو. ان سے کہو جنگ روک دو، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیں. بھائی اگر کافروں سے جنگ ہو رہی ہوتی تو حسین کبھی یہ نہ کہتے، اس لیے کہ قرآن میں نماز خوف کا طریقہ آ چکا ہے کہ اگر کافروں سے جنگ ہو تو نماز خوف پڑھو. حسین نماز خوف پڑھتے لیکن نماز خوف نہیں پڑھی. آپ نے کہا کہ التواء جنگ کی درخواست کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. حبیب مرد فقی میدان میں گئے، امام کا پیغام پہنچایا کہ امام فرما رہے ہیں کہ جنگ روک دو، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیں. تو جواب کیا آیا؟ معاذ اللہ، حسین کی نماز قابل قبول نہیں ہے. بس عزیزوں، حبیب جیسا مرد فقی یہ سن کر برداشت نہ کر سکا، آواز دی، آقا حسین. آپ نے سنا کیا جواب ملا؟ اس نے آپ کی توہین کی ہے، اور توہین رسالت اور توہین امامت کرنے والا واجب القتل ہے. مجھے اجازت دیں، اب میں نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا. اس کو ابھی جواب دیتا ہوں. امام نے اجازت دی، حبیب نے حملہ کیا، اسے بھی قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے. مرد فقی نے امامت کے بے عزتی کو برداشت نہیں کیا، اپنی شہادت پیش کر دی. بس عزیزوں، اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ختم ہو گئی مجلس. امام نے ابو ثمامہ سیداوی کو اور زہیر ابن قین کو حکم دیا کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ہم نماز ادا کر لیں. دونوں بہادر سامنے کھڑے ہو گئے، امام ہو گئے، باقی صفیں پیچھے بن گئی. آتے ہوئے تیر اپنے سینوں پر روک رہے تھے، ہاتھوں پر روک رہے تھے. امام نے نماز ظہر ادا کی، صحیح زمین پر گرے. امام سرانے آئے، سعید کا سر دانوں پر لیا. سعید نے آنکھیں کھولی، مولا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ ہاں سعید، خدا حافظ، تم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب امام کی رسول کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام کہہ دینا، کہنا آپ کی امت اب نماز کی بھی مہلت نہیں دیتی. بس عزیزوں،
میں آواز دوں گا اے سعید اے زہیر، ارے آپ نماز ظہر کے وقت تھے، کم سے کم آپ امام کے سامنے آ گئے، سینہ سپر ہو گئے، لیکن ہاں ذرا ہنگامِ عصر آئیے، عصر کا وقت ہے، حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے، گھوڑے سے زمین پر آئے، تفصیلات کو میں نے چھوڑا، گھوڑے سے زمین پر آئے، میں نے جملہ بدل دوں، گھوڑے سے زمین تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرما رہا ہے سلام اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، گھوڑے سے چلے زمین پر نہیں پہنچے، کیوں؟ اتنے تیر جس میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کا لاشا تیروں پر بلند تھا، آہستہ آہستہ تیر جس میں پیوست ہوئے، امام نے اشاروں سے نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کی، سجدہ شکر کے لیے پیشانی خاک کربلا پر رکھ دی۔ بس عزیزوں، یہ حسین کا سجدہ آخر تھا، رسول نے حسین کے لیے سجدے کو طول دیا تھا، اور حسین نے اللہ کے لیے سجدے کو قیامت تک کے لیے طول دے دیا۔ سجدے میں سر تھا، شمر کا خنجر تھا، زمین کربلا کو زلزلہ تھا، سیاہ آندیاں تھی، فرات کا پانی نیز و بلند تھا، ایک منادی کی آواز تھی، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کوثر حسین صاحب کی روح کو پہنچے، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر